ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے اس مرکز میں یہ تیسرا دورہ ہے۔ پہلے الحمدللہ ہم نے ویسے مختلف مقامات پر بہت سارے دورہ جات کروائے ہیں، لیکن یہ مرکز جب سے وجود میں آیا ہے الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے اور تیسرا دورہ ہے۔ یہ جو مختلف دورہ جات رکھے جاتے ہیں نا، شارٹ کورسز، تو ان دنوں چونکہ مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو طلبہ مختلف فنون کا ذوق رکھتے، اس لیے مختلف جگہوں پر مدارس اور جامعات میں مختلف فنون پر عنوانات پر شارٹ کورسز رکھے جاتے ہیں۔ کہیں صرف اور نحو کا دورہ چل رہا ہے، کہیں اصول حدیث کا چل رہا ہے، کہیں جو ہے نا وہ تفسیر القرآن کا دورہ چل رہا ہے۔ عام طور پر یہ 3-4 عنوانات رمضان المبارک میں زیر باس آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی دورہ ہو، تفسیر کے حوالے سے ہو، حدیث کے حوالے سے ہو، ایک تو اس میں اس دورے کے لیے جو نصاب مختص کی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ اصول حدیث بھی، کچھ اصول تفسیر بھی، کچھ ادیان اور فرق اور مذاہب بھی زیر بات آتے ہیں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ادیان اور مختلف مذاہب موجود ہیں جن سے ہر طالب علم کو آگاہی ضروری ہے، تو پھر اس لیے ہم ساتھ اس فن کے جو ماہر اساتذہ ہیں ان کے پھر کچھ دن مختص کرتے ہیں۔ دورے کے لیے جو میجر سبق ہوتے ہیں وہ الحمدللہ میں خود لیتا ہوں، باقی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری الحمدللہ مباحثے کی، مناظرے کی پوری ایک ٹیم ہے جس میں مولانا یحییٰ عارفی صاحب، ماشاءاللہ وہ کسی طالب علم اور اہل علم سے مخفی نہیں ہیں، یہاں استاد بھی ہیں، وہ بھی ٹائم دیں گے۔ مولانا خاور رشید بٹ صاحب ابھی آپ کے کراچی سے عیسائیت کے ساتھ مناظرے کر کے واپس تشریف لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ٹائم دیں گے۔ مولانا طاہر الوی صاحب یو کے سینٹر میں جو مفتی ہیں وہ بھی وقت دیں گے، ان کے چھوٹے بھائی عتیق الرحمن الوی صاحب ہیں، وہ بھی ٹائم دیں گے، اور بھی کئی علماء کرام کے بیچ میں دروس ہم رکھیں گے۔ تو یہ جو پہلا وقت ہوتا ہے اس میں جو بنیادی اسباق رکھے گئے ہوتے ہیں، مثلا دورہ تفسیر، اس میں ہم تفسیر پڑھیں گے،
تفسیر کے تحت پھر طریقہ تفسیر اور بہت ساری چیزیں زیر بات آتی. لیکن جو پچھلا ٹائم ہے عصر کے بعد سے افطاری کے قریب تک، جن دنوں باقی مشائخ کے اسباق ہوتے ہیں وہ اپنا اسباق پڑھائیں گے، جن دنوں میں وہ نہیں ہوں گے پھر میں آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کروں گا. اس میں آپ کی جو مختلف ادیان، فرق، مذاہب، فقہی شرعی مسائل کی تشنگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دور کیا کریں گے. اور کچھ وقت کوشش کریں گے بیچ میں کچھ دنوں میں آپ کو مکتبے میں بھی بیٹھ کر کام کرنے کا موقع ملے. یہ بھی ہماری ایک بنیادی سوچ ہے کہ جو طالب علم دین پڑھنے والے ہیں ان کا لگاؤ کتب کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے. ایک تو وہ کتب ہیں جو آپ درسی نصاب کے طور پر پڑھتے ہیں، اور نصاب کی معاون کتب ہوتی ہیں. جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی شروحات ہیں، الحمدللہ وہ بھی ہمارے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہے. اور ایک وہ ہیں جو نصاب سے ہٹ کر غیر نصابی کتب مختلف مسائل پر اللہ پاک کی توفیق سے عظیم ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. جتنی امہات التفاسیر ہیں وہ بھی ساری موجود ہیں. جتنی معروف کتب حدیث ہیں، متون ہیں، طبع ہو کے آ چکے ہیں، پاکستان میں میسر ہیں یا ہمیں پتہ چل گیا ابھی باہر سے آ رہی تو کوئی ذریعہ بن گیا منگوانے کا، تو وہ یہاں کتاب ضرور آتی ہے. ایک حال ہمارا صرف تفسیر اور حدیث کا ہے، باقی دوسرا حال جو ہے وہ مذاہب، فرق و شیعہ کی امہات الکتب، ان کے ردود، قادیانیوں کی، مرزے کی امہات الکتب، اس کے ردود، عیسائیت کے جو نا اہم کتب ان کے ردود، یہودیت پر. اسی طرح مذاہب میں آ جائیں تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، ان کے اصل جو کتب ہیں اور ان کی شروحات وغیرہ وہ بھی ساری موجود ہیں. اسی طرح نحو اور صرف کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ جو پرانے علماء کے مصادر اور متون جو اس فن میں سمجھے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. لغہ کا اچھا خاصا حصہ ہے، رجال ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، عقیدے پر بے شمار کتب ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو طالب علم آئیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ہر فن کی بڑی بڑی کتب سے کم از کم معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ہم فن پڑھتے ہیں اور اس فن میں فلاں فلاں کتاب سے رہنمائی ملتی. ایسے اب آپ تفسیر میں آئے ہیں تو تفسیر میں جتنی بڑی کتب ہیں ان سے آپ کا تعارف وہ عملاً ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے آپ کو، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس فن کی یہ کتب ہیں اور اس میں ہمیں کون سا مفسر کس نہج پر چلتا ہے اور سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا. تو یہ جو اسباق ہے ہمارے دوسرے یہ پچھلے پہر ہوا کریں گے، اور اس ٹائم ہم قرآن حکیم اور اس کے متعلقہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں پڑھا کریں گے. یہ اہل الحدیث کا ایک امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن اور حدیث کی دولت سے نوازا ہے. ان کے نصاب تعلیم میں معاون علوم کتاب و سنت کے وہ بھی موجود ہیں، اور اصل اساس جو ہے قرآن اور سنہ یہ تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. تو یہ جو دورہ تفسیر رکھا ہے اس کا ایک تو یہ شارٹ کٹ سا کہ مختصر سے وقت میں ہمیں قرآن حکیم کے متعلقہ بھی بنیادی معلومات ہوں، کچھ سور کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شرح پڑھ لی جائے، اور کچھ باقی پھر مذاہب اور فرق یا مشہور مسائل ہیں جو کچھ اساتذہ آپ کو معروف ترین جو مسائل ہیں مثلا معاشرے میں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو مسائل جو آپ کو روز مرہ پیش آتے ہیں اور اس پر معترضین کیا اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے، آپ کے پاس اپنے موقف کے دلائل کیا ہیں، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ ہر طالب علم جو کسی بھی مدرسہ یا جامعہ سے فارغ ہو تو
وہ اس قدر تیار ہو کہ بیک وقت وہ خطیب بھی ہو، خطبہ دینا جانتا ہو، دعوت کی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو، بیک وقت ساتھ افتاء میں بھی کام کرنے والا ہو، کوئی فتویٰ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس سوال کا جواب لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کوئی دوسرے مسلک والا گفتگو کے لیے آ جاتا ہے تو کم از کم بنیادی ادلہ اس کے پاس ہوں اور وہ اپنے موقف کو اچھی طرح واضح کر سکتا ہو۔ تو بیک وقت ایک عالم کو یہ ساری جہتیں سنبھالنی چاہیے، لیکن اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کے اندر استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو نکالنے کی اور نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کسی بھی طالب علم کو نکما اور نالائق نہیں سمجھتا۔ بعض بچے بات ایک دفعہ سن کے یاد کر لیتے ہیں، بعض دو تین دفعہ سن کر یاد کرتے ہیں، بعض بار بار تنبیہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ استاد کے اوپر منحصر ہے، وہ طالب علم کی صلاحیت اور استعداد دیکھ کر اس حساب سے اس کو یاد دہانی کروائے۔ تو نالائق کوئی بھی نہیں پیدائشی ہوتے، اللہ من رحم ربی، مستثنیات تو ہر جگہ اللہ نے رکھی ہوتی، لیکن اکثر طالب علم جو پڑھنے کی نیت سے آ جاتے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ جو کورس ابھی ہم تھوڑا سا اس کا افتتاح آج کرتے ہیں، 11 بجے تک میں انشاءاللہ کلاس لوں گا، کل سے پھر 12 بجے تک کلاس ہو گیا۔ کچھ کام کرنے والوں نے آنا ہے، یہ اے سی کا تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ بھی آپ کی سہولت کے لیے لگوا رہے ہیں، گرمی اگر بڑھے تاکہ آپ ادھر بڑے سکون کے ساتھ رہیں اور یہاں پڑھ سکیں۔ تو قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نازل کی ہے۔ جتنے بھی علماء اور قراء قرآن حکیم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو وہ قرآن حکیم کو جب بیان کرتے کہ قرآن ہے کیا، تو اس کے متعلق یہی بیان کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بذریعہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ یعنی یہ تمام قراء علماء کی باتوں کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو بذریعہ وحی جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ نازل بہ الروح الامین اور نزلہ علی قلبک، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کو آپ کے دل پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور نزل بہ الروح الامین میں اس واسطے کا ذکر کر دیا جس کے ذریعے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے۔ تو اب یہ جو وحی ہے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھو آپ کا یہ پہلا سبق یہ ہے کہ وحی کیا چیز ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کی اقسام کیا ہیں، ابھی ہم اس کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے۔ تو وحی لکھو وحیٌ، ہا اور یا، واو ہا اور یا، یہ اس کا بنیادی مادہ ہے جس کو روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ وحیٌ، وحا یحی، اور اوحا یوحی، ایحا باب فعال۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی مخفی طریقے سے پیغام دینا، یا جلدی سے کوئی اشارہ دینا، جلدی سے کوئی اشارہ دے دینا یا مخفی طریقے سے پیغام کو پہنچانا۔ تو
جو علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے، نوٹ کر لیں، کلام اللہ المنزل، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا، وہ وحی کی صورت ہے۔ کلام اللہ المنزل، اللہ کا وہ کلام جو اتارا گیا، علی نبی من انبیائہ، یہ معنی جو ہے اس کا حوالہ لکھ لیں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بخاری شریف میں جن بچوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی کتاب ہی وحی کے حوالے سے ہے، کتاب و بدع الوحی، تو وحی کے حوالے سے، اس لیے وہاں پر وحی کی تشریح کرتے وقت علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بڑی ضخیم تفسیر شرح ہے بخاری شریف کی، تو اس کے اندر انہوں نے نقل کیا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ۔ آگے لکھو، لفظ وحی کا مختلف معانی میں استعمال، ایک تو بنیادی معنی بتایا نا، آگے یہ کئی اور معانی میں استعمال، 6 اس کے مشہور معنی ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ لفظ وحی کا مختلف معانی میں استعمال، سارے لکھ لیتے ہیں نا، تیرے پاس اپنا اپنا لکھا کرنا بیٹا، یہ جو لکھنا ہے نا یہ بھی ایک سبق ہے مدارس کے اسباق میں سے۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ محدثین نے باقاعدہ املا اس کے اوپر کتب لکھی ہیں، کبھی اسانید بھی آپ پڑھیں گے، جو میں نے بھی اپنی سند تیار کی تو اس میں المملی والمستملی، مملی املا کروانے والا، لکھوانے والا، قرآن میں یہ فل یملل ولیہ، جو آیت مکاتبہ ہے نا لمبی، اس کے اندر ہے، قرآن سے بھی املا کروانا آتا ہے، مستملی جو املا چاہتا ہے طالب علم، تو امام سمعانی رحمہ اللہ کی اس پر ایک کتاب ہے ادب الاملاء والاستملاء، ادب الاملاء والاستملاء، نیچے جو بیٹیاں ہیں نا وہ شاید کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے، اس کو آپ لکھیں الاملاء، حمزہ لام پھر آگے الف جیسے لکھتے ہیں وہ، پھر میم لام الف لا اور حمزہ، کچھ بیٹیاں ہمارے پاس نیچے وہ ہیں جو بھی اسکول سے پڑھی ہیں نا تو اس لیے، اور استملاء الف لکھ کر اس کے نیچے حمزہ لکھو، سین تا میم لام زبر الف لا آگے حمزہ، استملاء، تو یہ بیٹا املا ایک حصہ ہے، اب وہ بیٹھ جائے گا، 1-2 ورقے دے دینا اس کو کاپی سے، کہ نہیں ہے؟ چلو خیر ہے، چلو، تو املا اور استملاء یہ حصہ ہے۔ علماء کی لکھائی، طلباء کی لکھائی اور خطاط کی لکھائی دونوں میں فرق ہوتا، یہ جو جعلی مخطوطے بناتے ہیں نا کاتبوں سے لکھوا کر، فوراً پہچانے جاتے ہیں کہ یہ علماء اور طلباء کی لکھائی نہیں ہے، یہ کسی پیشہ ور کاتب سے لکھوایا گیا ہے۔ مثال دوں آپ کو، اللہ اکبر، حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے المصنف، یہ امام
عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے۔ امام احمد بغداد سے یمن میں جو صنعاء شہر ہے جہاں امام عبد الرزاق رہتے تھے، وہاں پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ تو بڑی مشقت والی زندگی علماء محدثین کی ہوتی تھی۔ تو امام عبد الرزاق کی جو کتاب ہے المصنف، اس کا جو ہندوستان میں پہلا طبع ہے نا، وہ 11 جلدوں میں چھپی ہے، حبیب الرحمن العظمی کی تحقیق کے ساتھ 11 جلدوں میں۔ یہ جو ہمارا بریلوی مکتبہ فکر ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بشر تھے، لبادہ بشریت میں آئے، اوپر اوپر سے انسان سے نظر آتے تھے، حقیقت ان کی نورانیت تھی۔ اب اس سلسلے میں جب دلیل مانگی جاتی تو دلیل کیا پیش کرتے کہ امام عبد الرزاق نے حدیث بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، بلا شبہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب ان سے جب پوچھا جاتا بھائی یہ حدیث کہاں ہے، تو کہتے اس کو امام عبد الرزاق نے بیان کیا ہے۔ اب امام عبد الرزاق کی حدیث کی کتاب بھی 11 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، تفسیر عبد الرزاق بھی 3 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، نہ یہ روایت مصنف میں ملی، نہ یہ روایت تفسیر کے اندر سے نکلی۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ کافی عرصہ تو یہی ایسے ہی، بعض سیرت نگاروں سے غلطی ہوئی تو اس غلطی در غلطی کا ارتکاب کرتے، کچھ سیرت کی کتابوں کے حوالے دے دیتے، کچھ جو بریلوی حضرات جب دیوبندیوں سے بات ہوتی تو مولانا نشر علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب اس کا حوالہ دے دیتے۔ اب اصل مصدر اس کا جو ذکر کیا جاتا تھا اس میں نہیں تھی۔ بات وہ بتانے لگا ہوں کہ کاتب کی لکھائی اور علماء اور طلباء کی لکھائی میں فرق۔ انڈیا میں انہوں نے ایک چھوٹا سا حصہ عبد الرزاق کے نام پر کاتب سے لکھوایا، اس کو بتاتے کہ جو سندیں کہیں سے کوئی جوڑ کو ادھر سے اٹھا توڑ جوڑ کر کے ایک چھوٹا سا جز تیار کیا، اس جز کا نام رکھا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق۔ کاتب سے لکھوا لیا۔ اب مخطوط لکھنا ایک فن ہے، کاغذ بنانا ایک فن ہے، کاغذ کو پرانا کرنا بنا کے کہ وہ کچھ صدیوں پہلے کا دکھائی دے، یہ بھی ایک فن ہے۔ اب اس فن سے ہر بندہ واقف نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ لکھا اور اس کو ماشاءاللہ لپیٹ لپاٹ کے بڑے ادب سے دبئی لے گئے۔ دبئی میں کچھ صوفیاء جو اس طاق میں تھے کہ ایسی کوئی چیز ملے، ان کو دکھایا گیا، انہوں بڑے خوشیاں منائی گئی۔ پھر اس کو ترجمہ کر کے چھاپا گیا،
یہاں ہم نے خود کئی بریلوی مکتب فکر کے ماہ ناموں میں، افطروزہ رسالوں میں پڑھا، حدیث نور مل گئی. کہیں کہا گیا کہ جشن حدیث نور، بڑے جشن منائے گئے. اب اس کی تحقیق میں پھر عرب علماء نے بھی بڑا کوئی لکھا اس کے رد میں. میں خود اس جز کی تحقیق کے لیے دبئی گیا کہ یہ جہاں سے چھپی ہے وہاں پہنچنا چاہیے. اور اس کے اوپر محمود سعید ممدو ایک مصری عالم تھا، اس کی تقریر تھی، اس کا وہ ای میل ایڈریس وغیرہ تھا. میں وہاں گیا جب تو تلاش کرتا رہا، کوئی پتہ ہی نہ. ای میل ایڈریس جو تھا وہ بھی سارا بلاک، جس میں ویسے سلفی عالم سے پوچھتا تو بڑے تعجب سے وہ مجھے دیکھتے کہ کن بندوں کا پوچھ رہے ہیں. تو میں ان کے چہرے کے اثرات پڑھ کے سمجھ آتا کہ یہ بندے کو ٹھیک نہیں ہے. بہرحال کافی دنوں کی تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ محمود سعید ممدو تو یہاں سے چھوڑ کر مصر چلا گیا ہوا ہے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں مرکز جماعت الماجد، تو مرکز جماعت الماجد میں ایڈریس معلوم کر کے پہنچ گیا. جب میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا، ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ہی کتب خانہ. داخل ہوتے ہی اللہ کی توفیق ایک پاکستانی مردان کا حیات خان نام تھا اس کا، پٹھان چوکیدار تھا، وہ مل گیا. چلو مجھے کچھ اور تسلی ہوگی، پاکستانی بھائی مل گیا تو کوئی سہولت ہو جائے گی. اس نے میرا تعارف کیا، بتایا. پھر اس نے مجھے ایک اور لڑکے کا نام بتایا کہ وہ کراچی کا ہے اور یہاں اوپر علماء کے پاس خدمت میں ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوئی مجھے بتانا. خیر میں تلاش کر کے دوسری منزل پر گیا تو وہاں شیخ محمد باسل ایک مدینہ یونیورسٹی کے فاضل عالم نوجوان تھے. میں نے اپنی غرض و قائد ذکر کی، کچھ مخطوطات کی مجھے ضرورت ہے، فوٹو لینی ہے. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ جو ہیں، آپ دکتورا کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، ماسٹر کی ڈگری آپ نے لینی ہے، یا آپ باحث ہیں؟ تو ویسے عام بندے کو دیتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کو بتایا میں ایک باحث ہوں. اور کہتے ہیں اسانید، تو وہ میرے کو پلندہ تھا اپنے اسانید کا، میں نے اس کے آگے رکھ دیا. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے بس 2 سندے ساتھ لگا دیں اور درخواست دے دیں، کل آپ کو مل جائے گا. لیکن ابھی میں جو چیز چاہیے آپ کو لا کے، میں نے ابرو بھی شہبہ بھی چاہیے تھی، وہ بتائیے اس کو. وہ مائکرو فلم میں تھی، وہ لے آ، مشینیں لگی ہوئی تھیں، ان پر لگا کے میں اس کو پڑھتا رہا. اس میں بھی مجھے ایک مسئلہ مطلوب تھا، تو الحمدللہ اس کی سی ڈی میں نے ان کو کہی، تو اگلے دن وہ وعدہ کیا، اگلے دن مجھے سی ڈی مل گئی. دوبارہ جب میں دوسرے دن گیا تو حیات خان سے میں نے تفصیل لی. اس کی جو گراؤنڈ فلور ہے نا، پہلی منزل، بہت بڑی منزل ہے، اور اس میں بالکل اتنے وقفے پر رینک لگے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ دنیا کے 70 عظیم بڑے بڑے علماء کے مکتبے تھے جو اس شیخ نے، اس کا نام ہی جماعت الماجد ہے شیخ کا، خرید کر یہاں رکھے. پھر باقی کتب بھی بہت اچھی. پھر مخطوطات والے حصے میں مجھے لے گئے. تو وہاں پر ایک نوجوان انڈیا کے دیوبندی عالم تھے، ہاشم ندوی، اور ایک اور تھے دیوبندی، وہ بھی تھے، مفتی تھے. وہ ذرا حدیث کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے تھے، کہ حافظ عبدالرؤف عبد الحنان، جنہوں نے صلاۃ الرسول کی تخریج کی ہے، القول المقبول، ان کے ساتھ وہ شارجہ میں رہے تھے. تو خیر وہ میں نے ان کے سامنے ذکر، انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا مخطوطہ جس کو ظاہر کیا گیا، جب یہ دبئی میں آیا تو یہ لوگ ہمارے پاس لے کر آئے، کیونکہ وہ مخطوطات کے ماہرین تھے. کہتے کہ ہماری ٹیم نے دیکھتے ہی کہا کہ اس مخطوطے کی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کے کاغذ بالکل تر و تازہ، نہ اس کے اوپر جو علماء جب لکھتے ہیں نا
تو پھر وہ جن جن علماء کے ہاتھوں سے گزرتا ہے، جنہوں نے اس کو پڑھا یا سنا ہوتا ہے، وہ سماعات اس کے اوپر درج کرتے ہیں. کئی مخطوطہ بار بار پڑھا گیا ہو تو اس کی اصلاح کا بھی اس کے اوپر اثرات علماء کے ہوتے ہیں. کن کن ہاتھوں سے گزرا ہوتا ہے، وہ اندراج ہوتا ہے اس پر. تو ایسی کوئی علامت بھی اس پہ اوپر نہیں تھی. جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ انڈیا سے ملا اور نقل کیا. محمد عبد الرحمن البیلمانی جو ہے وہ 9ویں صدی ہجری کا بندہ ظاہر کیا گیا جس نے اس کو نقل کیا. تو امام عبدالرزاق تو تیسری صدی ہجری کے بڑے عظیم محدث تھے. تو یہ جو بیچ میں اتنی صدیوں کا گیپ تھا یہ کیسے طے ہونا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں جس مخطوطے سے اس کو نقل کیا ہے وہ تھا افغانستان میں، جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی روس اور افغانستان کی، اس جنگ میں وہ ضائع ہو گئے. اب اصل ضائع ہو گئی ہے تو نقل ان کے پاس پڑی ہے. تو جس بندے کے نام منسوب کیا وہ امام، اس بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے. تو پھر علماء نے جو غلطیاں نکالی نا تو اس میں بتایا کہ یہ جو حروف اس میں لکھے ہیں فلانی صدی میں تو 9ویں 10ویں صدی میں اس حمزے کو ایسے لکھتے تھے، الف ایسے لکھتے تھے. پوری خطاطی کی جو شکل ہے نا اس کی کھول کھول کر اس کی غلطیاں بیان کی کہ اس دور کے مخطوطے دیکھو اور ان کے لکھنے کی شکل دیکھو اور یہ تو آج کے دور کے مطابق لکھا ہوا. یہ علماء کی لکھائی، طلباء کی لکھائی اور خطاط جو ہوتے ہیں ان کی لکھائی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے لکھا کرو. لکھنا ایک سبق کا حصہ ہے. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تقیید العلم. قیادہ یقید، تقیید قید کرنا، تقیید العلم. اس میں کچھ اثار لائے ہیں. وہ کیا اثر ہے؟ العلم سید والکتابۃ قید. العلم سید، علم ایک شکار ہے، والکتابۃ قید، اور کتابت لکھائی اس کو قید کرنا ہے. یہ علم کا شکار اگر آپ نے اپنے پاس قید کرنا ہے، ایک اللہ نے آپ کو سینہ عطا کیا ہے جس کے اندر دل رکھا ہے، جس کے ساتھ چیز کو سمجھا جاتا ہے، سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ علم کو محفوظ کرنے کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ شکیل سے شروع ہوئی کہ بیٹا لکھا کرو، لکھنے سے پیچھے نہ رہا کرو. اور جو طالب علم، اب دورے میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، عام حالات میں استاد سے سن کر لکھے، لکھنے کے بعد اپنے استاد سے موقع پا کر اس کی تصحیح کروائے. ایسے شخص کی نقل معتبر سمجھی جاتی ہے کہ جس کی تصحیح اس کے استاد نے کر دی. اور جس کی تصحیح نہیں کی ہوتی، کئی غلط ہوتی ہیں، وہ سمجھو مخطوط ناقص اور ناکارہ ہوتا. تو وہ کلمی نسخہ ہاتھ کا لکھا ہوا بہتر سمجھا جاتا ہے جس کی اصلاح اس طالب علم کے استاد نے کی ہو جس سے اس نے پڑھا ہے. اچھا جی، وحی کا میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے مختلف معنی ہیں. لفظ وحی کا مختلف معنی میں استعمال لکھو جی. نمبر 1، وحی بمعنی اشارہ کرنا. وحی کا ایک معنی اشارہ کرنا. اس معنی میں قرآن کریم میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اس معنی میں قرآن کریم نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب. خرج علی قومہ من المحراب فأوحى إليهم، فأوحى
الیہم، یہ سورہ مریم کی 11ویں آیت ہے. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا فخرج علی قومہ، چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس نکلے، من المحراب، محراب سے. تو فاوحا الیہم، محراب سے جب نکلے نا تو نے اپنی قوم کو، اوحا کا یہ معنی ہے اشارہ، اشارہ کیا ان کی طرف، کیونکہ زکریا علیہ السلام پر کچھ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے لیے کلام کرنا روکا ہوا تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اشارے سے ان کو بتایا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. دوسرا معنی وحی کا دوسرا معنی فطرت اور جبلت. فطرت، جبلت، جیم با لام اور لمبی تا، فطرت اور جبلت، یہ وحی کا دوسرا معنی ہے. یہ جو پیچھے اشارے کی بات آئی نا، تو اشارے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. تو وہی اشارے کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ فطرت اور جبلت جو ہے اللہ نے بندے کی، ہر بندے کی فطرت بنائی ہے، طبیعت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دل میں بات ڈال دینا، دل میں بات ڈال دینا. اس سلسلے میں آپ لکھیں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النحل آیت نمبر 68 میں فرمایا. سورۃ النحل، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. مکھی کے اوپر تو کوئی فرشتہ پیغام لے کر نہیں نہ آتا. تو اوحا ربک الی النحل، اس کے دل میں، یہ فطرت میں اس کے اپنے گھر بناتی ہے، چھت بناتی ہے، جس کے اندر پھر وہ شہد تیار کرتی ہے نا. ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، ومن الشجر، درختوں میں، ومما یعرشون، اور یہ جو لوگ چھپر بناتے ہیں، انگور کی بیل ہے، یہ دوسرے پندوں جو بیلے ہیں، جب چھت بنا لیتے ہیں اس میں بھی شہد کی مکھی چھاتا بنا لیتی ہے. تو یہ بنانا اس کی فطرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا اس کی فطرت میں، اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. تو یہ دوسرا معنی ہوا ہے، ایک اشارہ کرنا اور دوسرا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. تیسرا معنی وحی کا تیسرا معنی وسوسہ. وحی کا تیسرا معنی وسوسہ. اس سلسلے میں سورۃ انعام کی 112 نمبر آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنا دیا ہے. شیاطین الانس والجن، وہ دشمن شیاطین ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیطان یوحی وسوسہ ڈال دیتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض شیاطین بعض کی طرف. تو یہ شیطان جو ایک دوسرے کو بات ڈالتے ہیں نا، وہ وسوسہ ہوتا ہے. تو یوحی بعضهم الی بعض. چوتھا معنی لکھو جی، وحی بمعنی پیغام الہی. اس سلسلے پچھلا جو معنی لکھے اس سلسلے میں ایک اور آیت بھی ہے، سورۃ انعام کی 121، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ
مجھے شیطان البتہ وہی کرتے ہیں، یا وہی کا معنی وسوسہ ڈالتے ہیں الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف۔ تو چوتھا وہی بمانا پیغام الہی، اللہ کا پیغام۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے جو گفتگو کرتے، پیغام پہنچاتے ہیں فرشتوں کو، اس کو بھی وہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب تیرا رب فرشتوں کو پیغام دے رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بدر کا معرکہ جب تھا نا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کی نصرت کرنی ہے، اور ان کو پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں یوحی ربک الی الملائکہ، رب کا فرشتوں کی طرف وحی کرنا، فرشتوں کو پیغام دینا ہے۔ ایک وحی بمانا فطری الہام، وحی بمانا فطری الہام، یعنی کسی غیر نبی کے دل میں، کسی غیر نبی کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جائے، اس کو بھی لفظ وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ قصص آیت نمبر 7، قصص 7ویں آیت، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو تابوت کے اندر ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، اور دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا، فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، بنی اسرائیل کے بچے وہ مار دیتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنانے تھے اللہ نے بڑے خوبصورت۔ جب اس کے محل کے پاس سے گزرے تو اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ تابوت پکڑ لیا، اور اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر کہنے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں۔ تو جب اولاد بنانے کا مسئلہ آیا تو فرعون راضی ہو گیا اس پر، اور فرعون نے کہا کہ کوئی دائی تلاش کرتے ہیں جو اس کو دودھ پلائے۔ دائیاں بلائے گی، موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے، فحرمنا علیہ المراضع، اللہ کہتے ہیں دائیاں جو ہیں وہ ہم نے ان پر دودھ پلانے والی حرام بنا دی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہاں گئی تو اس نے ان سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اہل بیت پہ کروں جو اس کی کفالت کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مشیرہ گئی، جا کر ماں کو بتایا اور چپکے سے لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بچہ ہے، اب تم نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں جس کے طرف وحی کا لفظ ہو وہ پیغمبر ہی ہو، کوئی عورت بالاتفاق نبی اور پیغمبر نہیں ہوئی۔ اللہ نے جس کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا ہے، مردوں میں سے، انسانوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ چھٹا معنی جی وحی بمعنی امر اور حکم، وحی بمعنی امر حکم۔
سورت زلزال 4 اور 5 آیت، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. دروازہ بند. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، خبریں کیوں دے گی؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا. اوہا، زمین کی طرف وحی کی، یعنی زمین کو حکم دے گا اللہ، اور زمین اللہ کا حکم مان کر خبریں بیان کرے گی ساری. تو یہ 6 معنی ہیں. نیچے خلاصہ باس لکھ لو. لکھو علامہ ابن منظور الافریقی، خلاصۃ الباس میں لکھو علامہ ابن منظور الافریقی نے لسان العرب، ان کی کتاب ہے لسان العرب میں امام راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن، اس کو مفردات القرآن بھی کہتے ہیں، المفردات فی غریب القرآن، دوسرا مشہور نام مفردات القرآن میں، اور علامہ زبیدی نے تاج العروس میں. ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک بھیجتا ہوں آپ کو کتابوں کے پاس. علامہ زبیدی نے تاج العروس میں وہی کہ یہ 6 مشہور معانی اپنی اپنی کتب میں بیان کیے. نمبر 1، اشارہ کرنا. نمبر 1، اشارہ کرنا. نمبر 2، دل میں کوئی بات ڈال دینی، فطرت بندے کی الہام ہو جانا، فطرت جبلت، دل میں کوئی بات ڈالنا. نمبر 3، پیغام دینا. وہی بمعنی امر، حکم دینا، وسوسہ ڈالنا وغیرہ معانی اپنی اپنی کتب میں ذکر کیے ہیں. آپ میں سے کسی نے تاج العروس کتاب دیکھی ہے؟ آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں نا، آپ نے تو لائبریری دیکھی. یہ جو میرے نئے مہمان ہیں آپ نے دیکھی ہے. لسان العرب وہ بھی آپ نے دیکھی ہے، آپ دونوں نے بھی دیکھی. مفردات القرآن آپ نے دیکھی. یہ جنہوں نے نہیں دیکھی آپ کو تھوڑی دیر بعد زیارت کرائی جائے گی. اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ کتاب کھول کے نا یہ مادہ نکال کے واو ہا اور یا، یہ مادہ نکال کر تو وہاں سے ان کے معنی کے اصل عبارات اپنے ذوق کے مطابق نوٹ کرنی. پھر میں دیکھوں گا آپ کا کیا ذوق ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، یہ تو 3 کتابیں، لغت بہت ساری پڑھی ہے. باقی بھی جو پرانی لغات ہیں، مثلا امام ابن سیدہ لغت کے بہت بڑے امام تھے، ان کی المحکم والمحیط، اور ایک کتاب التخصص. تو اسی طرح صاحبی کتاب العین، اور مقاییس اللغہ، جو بڑی لغت کی کتابیں اصل شمار ہوتی ہیں،
ان میں سے آپ نے لفظ وحی کے معانی دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور کام بیٹا آپ نے ساتھ جانا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو حدیث کی لغات ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، شاید اس میں سے بھی آپ کو کچھ ملے زائد چیز، نہیں تو جو عام لغہ ہے ان میں تو ملنے ہی ملنے ہیں نا۔ کتب احادیث کی لغہ میں بھی بسا اوقات کچھ نایاب چیزیں ایسی جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو کون کون ذوق رکھتے ہیں لائبریری میں جانے کا؟ سب جائیں گے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے کچھ آداب ہیں۔ جو کتاب بیٹا جہاں سے نکالنی ہے مطالعہ کرنے کے بعد وہاں ہی رکھنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ادھر سے کتاب اٹھائیں ادھر دیکھیں، میں ادھر تلاش کرتا رہوں جب جاؤں کہ میں نے تو یہاں رکھی تھی، کتاب گئی کدھر۔ اس سے بندے کے ذہن میں یہ جو ایک معنی ہے نا وسوسہ، یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتاب کو طالب علم لے گیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ وہ پھر جب بڑی دیر بعد ملتی ہے پھر وسوسہ نکلتا ہے، نہیں بچے نے غلطی سے ادھر رکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو بھیج دوں، پھر اوپر ہے آپ یہ معنی دیکھ کے لکھ کے اپنے پاس اچھے طریقے سے ضبط کرنا۔ عربی عبارات لکھنے کا ایک فائدہ آپ کو، خاص طور یہ بڑی کلاسوں میں سے جو آئے ہیں نا، کیونکہ ہر بندے کے پاس مکتبہ نہیں ہوتا۔ کل کو آپ پڑھانے بیٹھیں گے، تدریس کریں گے، تو اس تدریس کے دوران آپ کو نہ بھی اصل کتابیں ہوں تو یہ جو لکھا ہوا آپ کا اپنا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، تو وہ فائدہ دے گا۔ ہم نے اپنے جو کورس شروع کر رہے ہیں جو 8 سالہ ہے مدارس کا نصاب، اس میں 4 تخصص میرے ذہن میں ہے۔ پہلے 4 سال تو وہ اپنے سارے فنون پر زور دے گا، 5واں 6واں 7واں اور 8واں 4 تخصص کرے گا۔ مثلا 1 سال میں نحو اور صرف پہ کرے گا، پڑھے گا باقی عنوان سارے کتابیں ساتھ، لیکن اس کی زیادہ توجہ اس سال نحو اور صرف پر ہوگی۔ ہم اس کو ایک مکتبہ دیں گے نحو اور صرف کا، کتابیں بیٹا یہ ادھر بیٹھ جاؤ، آپ نے نحو کے اوپر ایک مذکرہ لکھنا ہے، ایک صرف پر لکھنا ہے، اس کی جو تعریف مثلا صرف کی ہے تو ساری کتابوں میں دیکھو کس نے کیا کی، سب نے ایک جیسی کی، جس کی عبارت آپ کو اچھی لگے وہ لکھو، نیچے تخریج میں اس کے دے دو کہ یہ فلاں فلاں جگہ پر بھی اتنی جلد۔ اس کا یہ فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک فن کا اپنا تیار ہو جائے گا مذکرہ۔ آپ کی کتاب آپ کو جنگل میں بھی بٹھا دیا جائے تو کتابیں نہ بھی ہوں تو وہ مذکرہ آپ کو دے گا فائدہ، کہ آپ نے یہ امہات الکتب جو بڑی بڑی ہیں اس کے حوالہ جات آپ کے پاس ہیں۔ ایسے اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے اور اصول اعتقاد ہے۔ یہ 4 ہمارے ذہن میں ہے کہ جب ہم شروع کریں گے تو جو بچے جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو یہ پڑھانا ہے اس طریقے سے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے لکھا۔ میری جو میں پڑھتا تھا نا پہلے 1986 میں 87 میں، نحو صرف کے اس دور کی کتابیں پڑھی ہیں نا، تو میں نے کہیں پڑھانا ہوتا تو میں اس کو نکالتا ہوں۔ اس وقت استادوں سے جو چیزیں سیکھیں، جو فوائد کہیں نہ کہیں کو زائد چیزیں نوٹ کی، وہ ہمیں اب تک فائدہ دے رہی۔ اور کتابیں دوسری نہ بھی ہوں تو وہاں سے نوٹ کیا ہوا ہے تو وہ یاد کام آتا ہے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑا سا اس لیے لیکچر کی ہے کہ پہلا دن ہے نا، تو کچھ طالب علم نئے آنے بھی ہیں، تو اتنے میں نے کام کروا لے تو آپ کو مکتبے میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چابی ہے نا پاس، آپ ان بھائیوں کو لے جاؤ۔ تو